اپنے پروگرام کو شروع کروں، لیکن اس سے قبل میرے کانوں کے اندر ایک آواز آئی کہ آپ کے مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں قاری محمد افسر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تلاوت کلام پاک کے شروع ہونے سے پہلے اور آغاز بزم سے پہلے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ قاری محمد افسر صاحب محتمم جامعہ ہاذا مائک پر تشریف لائیں اور جو کچھ ان کے ذہن کے اندر چل رہا ہے یا اپنے عوام سے کہنا چاہتے ہیں یا اسی طریقے سے ہم اور آپ کو وہ بتانا چاہتے ہیں، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مولانا قاری محمد افسر صاحب۔ حضرت مولانا محمد نسیم صاحب سابق محتمم مدرسہ ہاذا اور امام و خطیب مسجد دیولی، اگر میری آواز کو سن رہے ہوں بلکہ مجھے ہی دیکھ رہے ہوں تو وہ یہاں اسٹیج پر آ کر کے جگہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، عوام کے درمیان رہ کر کے بادشاہوں کی طرح، اکبر کی طرح ان کے حال دریافت کرنا، معلومات کرنا اچھی بات ہے، لیکن فی الحال مفتی تصور صاحب کے برابر میں آ کر کے جگہ لیں اور یہاں بیٹھیں اسٹیج پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوصیکم بتقوی اللہ وأحذركم في معصية الله صدق الله العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ اور میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والوں کو غیروں سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو غیروں سے ڈرانا مشکل ہے۔ گر خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و لشکر کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاص مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا پھر کوئی انسان پیدا کر، جہاں سے روح حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیمبر کہ جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، ذرا اس کی امت کو تابع قرآن کر دے۔ صدر محترم و معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں،
پیارے بچوں، رب کائنات کا عظیم احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بابرکت جلسے میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں پر آنے، یہاں پر بیٹھنے اور جو بات کہی جائے سنی جائے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیات کریمہ جس کا میں نے خطبے میں سہارا لیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر کیا فرمایا، اپنے نیک بندوں سے کیا خطاب کیا۔ ہاں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک فرمان مقدس پیش کیا۔ میرے پیارے آقا نے، میرے پیارے نبی نے اپنی اس حدیث کے اندر اپنی امت کو کیا سمجھانا چاہا، چند بات اسی سلسلے میں عرض کروں گا اور بہت جلد سے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والے جب تو ایمان لے آیا، اے ایمان والے جب تیرے دل کے اندر ایمان کی باتیں آ گئی، جب تو نے یہ اقرار کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس دنیا کو بنانے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا، چاند و سورج ستاروں کو بنانے والا، تیری پیدائش کرنے والا، تیرے لیے روزی کا انتظام کرنے والا صرف وہ اللہ ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو میرے اللہ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد تیرا یہ حق بن جاتا ہے، ایمان لانے کے بعد تجھے یہ پاور کر لینا چاہیے، تجھے یہ تصور کر لینا چاہیے، اتقوا اللہ، اگر تیرے دل میں ڈر ہو تو اللہ کا، تیرے دل میں خوف ہو تو اللہ کا، تیرے دل میں خشیت ہو تو اللہ سے۔ ہاں مسلمانوں، میرے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہم میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، میں کسی کی طرف کو اشارہ نہیں کروں گا، میں تو ایک عام بات کہنا چاہوں گا، ہم میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جن کے چہروں پر میرے نبی کی داڑھی نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بعضے ایسے بھی ہیں جو روزانہ نماز کو نہیں آتے، بعضے ایسے بھی ہیں جو گناہوں کی فہرست ان کی لمبی ہے، ان کے گناہوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، بعضے ایسے بھی ہیں جو شراب کی بھٹیوں پر، شراب کی دکانوں پر شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعضے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے بھائی کا حق مار لیا، بعضے ایسے بھی ہیں جنہوں نے زمینیں ہڑپ کر لی۔ لیکن مسلمانوں، ان گناہ کرنے کی وجہ، یہ گناہ انسان کیوں کر جاتا ہے؟ یہ تو ایمان والا ہے، یہ تو مسلمان ہے، نبی کو ماننے والا ہے، ساری باتوں کو جانتا ہے، یہ جانتا ہے نماز پڑھنا فرض، یہ جانتا ہے روزے کا رکھنا فرض، یہ جانتا ہے شراب کا پینا حرام، یہ جانتا ہے زنا کرنا حرام، یہ جانتا ہے سود کا لینا حرام، یہ جانتا ہے داڑھی کا رکھنا سنت اور اس کا کٹانا حرام۔ لیکن مسلمانوں، پھر یہ تمام تر گناہ ہماری زندگی کے اندر ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، ایمان تو ہے رب کعبہ کی قسم، لیکن اللہ کا ڈر میرے اور آپ کے دل میں نہیں رہا، خوف خدا نکل گیا، خشیت الہی نکل گئی، اللہ کا ڈر نکلا، خوف خدا نکلا، ہمارے دل ویران ہو گئے، ہمارے دل اجڑ گئے، ہمارے دلوں کے اندر نحوستیں آ گئی، ہمارے دلوں کے اندر ملعونیت آ گئی، اللہ کا ڈر نکلا، خوف خدا نکلا، پوری دنیا تیرے اوپر غالب آ گئی، تم مغلوب بن گیا، ساری دنیا تجھے ڈرانے لگی، دھمکانے لگی، کسی نے تجھے گولی دکھائی، کسی نے توپ دکھائی، کسی نے گھوسا دکھایا، کسی نے ڈرایا اور دھمکایا۔ آج مسلمانوں، پوری دنیا کے اندر تمہیں ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، کیونکہ اس مسلمان نے، اس اللہ والے نے اپنے پالنہار سے ڈرنا
چھوڑ دیا، اس کا ڈر دل میں نہیں رہا، گناہ کرتا ہے اس کا خوف نہیں آتا، جبکہ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرا اللہ ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہے اے ایمان والے ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا بن جا، اگر بازار میں جائے سودا خریدے تو بھی اللہ سے ڈر جا، اگر تو سودے کو بیچتا ہے تو بھی اللہ سے ڈر جا، اللہ نے تجھے مالدار بنایا ہو تو بھی اللہ سے ڈر جا، اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہو تو بھی اللہ سے ڈر جا، اللہ نے تجھے عالیشان بنگلے دیے ہوں، اللہ نے تجھے گاؤں کا پردھان بنایا ہو، اللہ نے تجھے گاؤں کا چودھری بنایا ہو تو بھی اللہ سے ڈر جا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور جب پوری دنیا تجھے گناہ کرتے ہوئے، تجھے زنا کرتے ہوئے، تجھے چوری کرتے ہوئے، تجھے ڈکیتی ڈالتے ہوئے دیکھ رہی ہو تو میرا اللہ کہتا ہے تب بھی مجھ سے ڈرنے والا بن جا۔ اور جب بیابان جنگل کے اندر دنیا کا کوئی آدمی، دنیا کا کوئی شخص تجھے نہ دیکھ رہا ہو تو میرا اللہ کہتا ہے تب بھی تو مجھ سے ڈرنے والا بن جا۔ ہر حال میں میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے، خوف خدا تیرے دل میں آ جانا چاہیے، خشیت الہی تیرے دل میں پیدا ہو جانی چاہیے۔ لیکن مسلمانوں آج ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی اللہ کے دربار میں آ کے رونا گوارا نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ ہم نے لاکھوں زنا کر لیے، نہ جانے کتنی چوری کر لی، زنا کاری ہم کر رہے ہیں، زنا پہ زنا کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی سوچا کہ اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے معافی مانگے؟ کبھی نہیں سوچا۔ جبکہ میرا پالنہار کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والے اللہ سے ڈرنے والا بن جا اور سچوں کے دامن کو تھام لے۔ میرے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والے اللہ سے ڈرنے والا بن جا اور اپنی زبان سے سچی بات کو نکال۔ میرے نبی نے کہا یوصیکم بتقوی اللہ، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تجھے خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر آئے اور یوں فرمایا یا نبی اللہ یہ تقوی چیز کیا ہے، یہ خوف خدا چیز کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے عمر کبھی ایسے راستے سے گزرے کہ جس راستے کے اوپر کانٹے پڑے ہوں؟ فرمایا ہاں یا نبی اللہ بہت ساری مرتبہ ایسے راستوں پہ گزرا ہوں کہ جن راستوں کے اوپر کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا عمر کیسے گزرے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا یا نبی اللہ اپنا قدم اٹھاتا تھا اور یہ سوچتا تھا، یہ ڈر لگتا تھا کبھی پاؤں میں کانٹا نہ چپ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر اسی کا نام تو تقوی ہے، اپنا قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لے اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا مرضی کے خلاف، اسی کا نام تقوی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا چلوں، آج تو چند ٹکے مسلمان کے پاس آ گئے تو وہ دیکھو رنڈیوں کا ناچ گانا ٹی وی سامنے لا کر رکھا گیا، گھر کے اندر ٹی وی لا کر رکھا گیا۔ چند ٹکے مسلمان کے پاس آئے تو وہ دیکھو عیاش ہو گیا، چند روٹیاں کیا صحیح سکنے لگی، اللہ نے دال روٹی کیا صحیح کر دی، اب پاؤں زمین پر نہیں، اس مسلمان کا پاؤں زمین پر نہیں، اپنے آپ کو دھنتر سمجھنے لگا، اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھنے لگا۔ ارے مسلمانوں آؤ، جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے، دل میں خشیت الہی ہوتی ہے تو رب کعبہ کی قسم انسان گناہ کا صدور نہیں کر سکتا، چاہے اللہ اسے پوری دنیا کی بادشاہت ہی کیوں نہ دے دے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یہ ہندوستان کے بہت بڑے بہت مانے ہوئے بزرگ گزرے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا اور آج بھی ان کی قبر دہلی کے اندر موجود ہے۔
جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے ورثہ کو بلایا، اپنے گھر والوں کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور یوں فرمایا کہ میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ سب دوڑے ہوئے آئے، پتہ نہیں کیا لکھوانا چاہتے ہیں، کون سی زمین دبائی ہے خواجہ نے، ارے چلو قلم لے کر چلو، دستاویز لے کر چلو اور پتہ کرو خواجہ لکھوانا کیا چاہتے ہیں۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے ورثہ لکھو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا کہ جس کی زندگی کے اندر 4 شرطیں موجود ہوں۔ کتنی شرط؟ 4 شرطیں موجود ہوں۔ کیا فرمایا؟ دنیا کا امام میری نماز جنازہ نہ پڑھائے، مسجد کا امام میری نماز جنازہ نہ پڑھائے، نماز جنازہ پڑھانے والا آدمی ایسا ہو کہ جس کی زندگی کے اندر 4 شرطیں موجود ہوں۔ کون سی شرط؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے ورثہ لکھو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا کہ جس کی کبھی بھی پوری زندگی کے اندر جماعت کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ کیا فرمایا؟ پوری زندگی کے اندر جماعت کی نماز نہ چھوٹی ہو، تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ اب اس پورے مجمع کے اندر کوئی ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ آدمی کوئی ایسا ہو کہ جس کی آج تک کبھی بھی پوری زندگی میں جماعت کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ اور میرے نبی نے فرمایا، جو آدمی 40 دن جماعت اولا یعنی تکبیر اولا کی پابندی کر لے، اللہ ایمان کی حلاوت اسے نصیب فرماتے ہیں۔ اور خواجہ نے فرمایا کہ جماعت کی نماز نہ چھوٹی ہو، تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ اور یہاں تو نمازوں کی پتہ نہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں۔ بعض مسلمان ایسے ہیں جو جمعے کے جمعے نظر آتے ہیں، اور بعض کم بخت مسلمان تو ایسے ہیں کہ جن کے کھاتے عید سے عید ہی میں کھلتے ہیں، عیدگاہ کے اندر جا کر۔ اور میرے نبی نے فرمایا، لا صحوت الاسلام من لا صلاۃ له ولا صلاۃ له لمن لا وضوء له۔ فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، بے نمازی آدمی سے زمین کے جانور بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ہاں مسلمانوں، ایک جانور دوڑا ہوا آیا، میرے نبی نے اسے پکڑ لیا، اسے اپنے پاس بٹھایا، اس کا مالک بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا آیا۔ میرے نبی نے اس کے مالک کو بلایا اور یوں فرمایا کہ تیرا اونٹ تو میرے پاس ہے۔ وہ آیا اور آ کر اونٹ کی شکایت کرنے لگا، یا نبی اللہ، میں روزانہ اپنے اونٹ کو باندھ دیتا ہوں لیکن یہ رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ میرے نبی نے اونٹ کو قریب کیا اور یوں فرمایا، اے اونٹ، تیرا مالک تجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تیری خوب دیکھ بھال کرتا ہے، ذرا یہ تو بتا تو اپنے مالک کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ تو رسی توڑ کر کیوں بھاگ جاتا ہے؟ تو وہ اونٹ کیا کہتا ہے، اللہ وہ ایمان مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی عطا فرما دے۔ اس اونٹ نے کہا، یا نبی اللہ، جب سے میں نے آپ کی ایک حدیث سنی ہے میرا دل نہیں کرتا کہ میں رات کو اس کے مکان کے اندر رہوں۔ یا نبی اللہ، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جو آدمی عشاء کی نماز بغیر پڑھے سو جائے اسے ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اترے اور اس کے گھر کو جلا کر چلا جائے۔ یا نبی اللہ، یہ میرا مالک عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں رات کو رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تو اترے اس پہ اور گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح مجھے بھی پیس نہ دیا جائے۔ میرے نبی نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور یوں فرمایا کہ اونٹ تیری شکایت کرتا ہے، تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو وہ اونٹ کا مالک پانی پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، نبی کے سامنے توبہ کی، یا نبی اللہ، آج کے بعد عشاء کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے اونٹ جا، تیرے مالک نے توبہ کر لی، آج کے بعد عشاء کی نماز نہیں چھوڑے گا۔ وہ اونٹ آہستہ آہستہ اپنے مالک کے پیچھے چلا گیا۔ ہاں مسلمانوں، زمین کے درندے، زمین کے جانور، یہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بے نمازی سے پناہ مانگتی ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ جانا ہوا، راستے میں ایک جگہ قیام کیا، دل میں خیال آیا کہ چلوں کہیں آرام کر لوں، قریب ہی میں ایک باغ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باغ کے اندر داخل ہوئے، دیکھتے کیا ہیں، باغ بڑا اچھا ہے، باغ بڑا عالیشان ہے، وہاں کے میوے کھائے، وہاں کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا اور چلے گئے۔ جب سفر سے واپسی ہوئی تو دل میں پھر خیال آیا کہ باغ بڑا اچھا تھا، باغ بڑا عالیشان تھا، باغ بڑا خوبصورت تھا، چلوں ذرا دوبارہ آرام کر لوں۔ جب باغ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں، باغ اجڑ گیا، پتے جھڑ گئے، پانی سوکھ گیا۔ نبی تھے، اللہ سے سوال کر لیا، اے میرے پالنہار، ابھی میں چند دنوں پہلے آیا تھا تو یہ باغ اپنی جوانی کے اوپر جوان تھا، اس کے پھل بھی جوان تھے، اس نہر کا پانی جاری تھا، آج یہ نہر کیوں خشک کر دی گئی، ان پتوں کی ہوا کہاں چلی گئی، اور اس باغ کی زیب و زینت کو کیوں چھین لیا گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ، جس طریقے سے تو نے یہاں آرام کیا تھا، یہاں کے میوے کھائے تھے، یہاں کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا تھا، اسی طریقے سے ایک بے نمازی اس باغ کے اندر داخل ہو گیا، اللہ نے اس کی نحوست سے پورے باغ کو بنجر اور ویران بنا دیا۔ ایک بے نمازی باغ کو بنجر اور ویران بنا دے۔ مسلمانوں، ہمارے گھروں میں 10 جنے پڑے ہیں بے نمازی، یہ بتاؤ گھروں میں بربادی نہیں آئے گی؟ اور خواجہ نے پہلی شرط کیا لگائی؟ نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا کہ جس کی کبھی بھی پوری زندگی کے اندر جماعت کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ اب دوسری شرط لگائی، اے میرے ورثہ لکھو، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا کہ جس کی کبھی بھی پوری زندگی کے اندر عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں۔ اب یہاں تو فرضوں کا ہی پتہ نہیں، وطروں کا ہی پتہ نہیں، تو عصر کی سنتوں کا کیا پتہ؟ بعض مسلمان تو ایسے ہیں کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ عصر میں سنتیں ہوتی بھی ہیں یا نہیں۔ تیسری شرط لگائی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا کہ جس کی کبھی بھی پوری زندگی کے اندر تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ تہجد انبیاء کا شعار تھا، آج مسلمانوں نے اس کام کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ، اللہ سے راز و نیاز کا ذریعہ، جب رات کی تاریکی چھا جائے اور آدھی رات گزر جائے تو میرا اللہ پہلے آسمان کے اوپر اپنی تجلی فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے سامنے اعلان کرتا ہے، اے میرے ماننے والے بندوں، آ جاؤ آ جاؤ، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کر لو، کل قیامت کا میدان ہوگا، کل قیامت کا میدان ہوگا، میرا اللہ ارشاد فرمائے گا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ ارے جو لوگ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے، ادھر تو حساب و کتاب ہوگا اور یہ مشک کے ٹیلوں پر گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کون؟ تہجد پڑھنے والے۔ اب چوتھی شرط ایسی لگا دی کہ وہ تو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم کہہ دیں میں اپنے آپ یا اپنے بچوں سے کہ جماعت کی نماز نہ چھوٹے، عصر کی سنتیں نہ چھوٹے، تہجد کی نماز نہ چھوٹے، لیکن چوتھی شرط ایسی لکھ دی کہ وہ تو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ چوتھی شرط کیا تھی؟ چوتھی شرط یہ تھی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا کہ جس کی کبھی بھی پوری زندگی کے اندر کسی غیر محرم عورت کے اوپر نظر نہ پڑی ہو۔ 4 شرط لکھی اور دنیا سے چلے گئے۔ اب مسلمانوں، آنکھوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ بازار میں جاؤ تو عورت، سفر کرو تو عورت، شہر کے اندر چلے جاؤ یہی عورت، جس کو اللہ نے عورت کا لقب دیا، جس کے بارے میں فرمایا یہ چھپانے کی چیز ہے، یہ قیمتی چیز ہے، اس کو چھپا کر رکھا جائے۔ آج دیکھو مسلمانوں، اس کی بے حیائی کا عالم، اس کے ننگے پن کا عالم آج اس عورت نے انتہا کر دی۔ اس عورت کو حکم دیا گیا تھا یہ اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر رہے، لیکن مسلمانوں اس عورت نے حیا کا جنازہ نکال دیا۔ یہ اپنے دوپٹے کو اتار کر، اپنے برقعے کو اتار کر بازاروں کے اندر آ گئی، روڈوں کے اوپر آ گئی، اچھی نگاہیں بھی ان کے اوپر اور بری نگاہیں بھی ان کے اوپر۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب ایک عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان گنڈوں کو ان کے پیچھے
لگا دیا کرتا ہے۔ اور آج کے مسلمانوں کے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں۔ وہ تو عبداللہ ابن حذافہ تھے، روایات میں یہ آتا ہے عبداللہ ابن حذافہ کو عیسائیوں نے گرفتار کر لیا اور یوں کہا عبداللہ ابن حذافہ یا تو سور کا گوشت استعمال کر لے یا شراب کا استعمال کر لے یا تو عیسائی بن جا۔ مسلمانوں سور کا گوشت کون استعمال کر سکتا ہے؟ شراب کا استعمال عبداللہ ابن حذافہ کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عیسائی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ ابن حذافہ نے انکار کر دیا، میں یہ نہیں کر سکتا، ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں عبداللہ ابن حذافہ کو ایک قید خانے کے اندر بند کر دیا گیا، ایک قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا، اور عیسائیوں نے یہ چال کھیلی کہ ایک نوجوان حسین خوبصورت لڑکی کو لایا گیا اور عبداللہ ابن حذافہ کے کمرے میں لا کر بند کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں ایمان کو جانچنے کا وقت آ گیا، ایمان کو پرکھنے کا وقت آ گیا۔ اب پتہ چلے گا عبداللہ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں، خوف خدا ہے یا نہیں، خشیت الہی ہے یا نہیں۔ عبداللہ بھی وہی، وہ لڑکی بھی وہی، حسین لڑکی، نوجوان لڑکی، خوبصورت لڑکی اپنی جوانی کے ذریعے سے عبداللہ کو مائل کرے، اپنی خوبصورتی کے ذریعے سے عبداللہ کو مائل کرے، لیکن عبداللہ ایک نگاہ اٹھا کر اس عورت کی جانب نہیں دیکھتا۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد وہ عیسائی لڑکی اپنے سردار کے پاس چلی آئی اور آ کر کہنے لگی اے میرے آقا میں تمہیں کیا بتاؤں، اس اللہ کے نیک بندے نے تو میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 3 دن کے بعد میں حضرت عبداللہ کو لایا گیا اور ایک تنور جلایا گیا، آگ جلائی گئی، آگ کے اوپر تیل پکایا گیا اور عبداللہ ابن حذافہ کے 2 ساتھیوں کو اس تیل کے اندر ڈال دیا گیا، پکا دیا گیا اور عبداللہ سے کہا عبداللہ یا تو سور کا گوشت کھا لے یا شراب کا پینے والا بن جا یا عیسائی بن جا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے انکار کر دیا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن حذافہ سے عیسائیوں نے کہا اے عبداللہ تجھے بھی اس جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا، پکا دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن حذافہ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ ابن حذافہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ سے عیسائیوں کے سردار نے پوچھا کہ ارے اسے بلا کر تو لاؤ، اس سے معلوم کرو یہ عبداللہ ابن حذافہ رونے کیسے لگا، ان کی آنکھ میں آنسو کیسے آ گئے۔ عبداللہ ابن حذافہ کو لایا گیا اور معلوم کیا گیا کہ عبداللہ تو رونے کیسے لگا، تیری آنکھ میں آنسو کیسے آ گئے۔ تو عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے کہ میں جدائی پر نہیں روتا، میں دنیا سے جانے پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، اللہ میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی جانیں مجھے عطا کرتا اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے راستے میں اسی طریقے سے قربان کر دیتا، اس لیے رو رہا ہوں۔ عبداللہ ابن حذافہ کو اس جلتے ہوئے تنور کے اندر ڈال دیا گیا، جلا دیا گیا، لیکن مسلمانوں ایک نگاہ بھر کر اس عورت کی جانب نہیں دیکھا۔ بہرحال مسلمانوں میں کہہ رہا تھا 4تھی شرط ایسی لگائی کہ وہ تو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ 4تھی شرط کیا تھی؟ نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا کہ جس کی کبھی بھی پوری زندگی کے اندر کسی غیر محرم عورت کے اوپر نظر نہ پڑی ہو۔ 4 شرط لکھی، دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے۔ اب مسلمانوں 1-2 ہزار آدمی نہیں تھے، کئی لاکھ آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوا، کئی لاکھ۔ اب ہنگامہ ہے، کئی لاکھ تو بہت ہوتا ہے۔ اب ہنگامہ یہ ہو رہا ہے کہ نماز پڑھائی جائے، لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ جس کے اندر یہ 4 شرط موجود ہوں وہ آگاہ آ جائے اور نماز جنازہ پڑھائے۔ بڑے بڑے مفتی بھی تھے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے امام تھے، لیکن 4 شرطیں کسی میں موجود نہ تھی۔ صبح سے لے کر دوپہر کا وقت آ گیا، نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی آگے نہیں آیا۔
جب دوپہر کا وقت آ گیا تو ایک آدمی گھڑ سوار گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہوا، صفوں کو چیرتا ہوا، چہرے کے اوپر نقاب ڈلا ہوا آگے آیا اور عبداللہ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب پہنچا اور یوں فرمایا، خواجہ اگر آج میں تیری نماز جنازہ نہ پڑھاؤں تو کئی لاکھ کے مجمع کے اندر تیری نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، اگر نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں تو میرا راز پوری دنیا والوں کے سامنے کھل جائے گا۔ خواجہ کیا کروں، نماز پڑھاتا ہوں تو راز کھل جاتا ہے، نماز نہ پڑھاؤں تو نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمائے، لوگوں صفے سیدھی کر لو۔ کسی نے پوچھا کہ جناب یہ 4 شرطیں ہیں بھی یا نہیں؟ کہ ہاں اس غریب کے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہیں، تم صفوں کو سیدھی کر لو۔ صفے سیدھی کرائی گئی، نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ جب نماز جنازہ پڑھا دی، ہنگامہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا، ارے یہ ولی کون تھا، یہ قطب کون تھا، ابدال کون تھا کہ جس کی جماعت کی نماز نہ چھوٹی، عصر کی سنتیں نہ چھوٹی، تہجد کی نماز نہ چھوٹی، غیر محرم کے اوپر نظر نہ پڑی۔ ارے اس کا چہرہ دیکھو تو صحیح، یہ ہے کون؟ جب چہرے سے نقاب ہٹایا گیا تو مسلمانوں وہ کوئی اور نہیں تھے، خواجہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت پوری ہندوستان کے بادشاہ تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ خواجہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کے اوپر راز کرنے والے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا